اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں مزمل نادی علمی کے صدر جناب محترم عبداللہ چشتی صاحب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں سبحان اللہ ایک جاگتا یار کا یار راتی، ایک جاگتا عشق دے مرد والا، دوجا جاگتا سخت بیمار راتی، ایک جاگتا چور وطن ہوتے، ایک جاگتا پہرے دار راتی، بادشاہیاں سارے سو جانے، ایک جاگتا پروردگار راتی، بادشاہیاں سارے سو جانے، ایک جاگتا پروردگار راتی۔ اور بزرگار چل شاہ رہے ہیں، سمجھے دعا ہے کہ کس کو مدینے جانا ہے، کس کو مدینے جانا ہے، دعا کرتے ہوئے اور انشاءاللہ فقر اہل سنت مجاہدین کا حضرت علامہ قاری حافظ صاحب کو دعوت خطاب ہونے جا رہا ہوں کہ مولا مجھے دربار مدینے کا دکھا دے، مولا مجھے دربار مدینے کا دکھا دے، پھر کوچے محبوب کی مٹی میں ملا دے، دنیا کے مصائب سے جو لٹا سا گیا ہے، تو چاند جو طیبہ میں ہوا ایسی چلا دے، چاند جو طیبہ میں ہوا ایسی چلا دے، میں بدکار سیاہکار ہوا کا، مانا کہ میں بدکار سیاہکار ہوا کا، پھر بھی ہوں میں تیرا، مجھے طیبہ بلا لے، پھر بھی ہوں میں تیرا، مجھے طیبہ میں بلا لے، طالب ہوں تیری نظر کرم کا میرے شاہ، طالب ہوں تیری نظر کرم کا میرے شاہ، تیری ہی نظر ہے جو مجھے پھر جلا دے، طالب ہوں تیری نظر کرم کا میرے شاہ، ارے آقا دے روزے کے جامن دی کر لے، مجھے جا کے دکھڑے سنامن دی کر لے، کبھی کوئی ناراضی گدازی تو ہوئی، کبھی کوئی ناراضی مردائی جہان آقا دے نظرانی جاور بھی کرنے، طالب ہوں تیری نظر کرم کا میرے شاہ، تیری ہی نظر ہے جو مجھے پھر سے جلا دے۔ اور علامہ صاحب نے کیا خوبصورت مقطع لکھتا ہے کہ وابستہ تیرے بالا سے ظفر کی ہے تمنا، وابستہ تیرے بالا سے ظفر کی ہے تمنا، وہ علم عطا ہو جو علت کو جگا دے، وابستہ تیرے بالا سے ظفر کی ہے تمنا، وہ علم عطا ہو جو ملت کو جگا دے، یادت مجھے دربار مدینے کا دکھا دے، پھر کوچے محبوب کی مٹی میں ملا دے۔ رب نگار ریوان کے انتہائی مقدر شخصیت جو فخر ہے میرا آپ کا ہم سب کا، فخر اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ قاری حافظ ناظم علی القادری صاحب سے درگزر گزارش کر رہا ہوں تو تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور حکمرانی خطاب سے ہم سب کے دلوں اور روحوں کو منور فرمائیں۔ محبتوں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس کو اپنے ہاتھ پیارے ہیں وہ چھپا کر رکھیے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہاتھ ہمیں حسنین کے نانا کے صدقے میں ملے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، بالکل نہیں ہلنا چاہیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات
محبت اور عقیدت سے بلند آواز سے ایک مرتبہ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کا نذرانہ مل کے پڑھیں گے. اس کے بعد جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت دو اشعار اور اس کے بعد پھر چند ایک منٹ کی گفتگو ہوگی جو کہ عقیدے کے حوالے سے اور جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایصال ثواب کے لیے جو ماہانہ یہاں پہ محفل سجتی ہے اس حوالے سے چند ایک باتیں ہوں گی. بہت ہی مختصر سے وقت میں ہوں گی لیکن جتنی دیر بیٹھیں ذوق اور محبت سے بیٹھیں گے. مالکوں کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی بلکہ اخلاص دیکھا جاتا ہے. یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی اخلاص دیکھا جاتا ہے. آپ جتنے بھی آئے ہیں جتنی دیر بیٹھیں گے اخلاص اور محبت سے بیٹھیں گے تو مزہ آئے گا. یہاں آپ کو بلانے کا مقصد بھی صرف یہی ہوتا ہے. یہ علماء کرام کا اور جتنے نوجوان یہ محفل ہمیشہ سجاتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں صرف اور صرف اس نیت سے کہ ایک تو ہمارا تعلق ہمیشہ اللہ والوں سے قائم رہے اور دوسرا ہم آنے والی نسلوں میں ان اللہ والوں کی اہمیت کو ابھی سے ذہن میں ڈالیں. اسی کے پرفتن دور عزیزان محترم جہاں کئی قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں ایسے حالات میں ایمان کی حفاظت کرنا بڑا زور مانگتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ ہمیشہ یہ محفل سجاتے ہیں لیکن اس میں اگر میں ایک مشورہ دوں کہ ہمیشہ اب مجھے پتہ نہیں میں پہلی دفعہ اس ماہانہ محفل میں آیا ہوں ہو سکتا ہے پہلے بہت زیادہ رش ہوتا اور کسی وجہ سے لوگ نہیں آئے لیکن آپ مایوس نہ ہوں اپنا پیغام در در تک پہنچاتے رہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں کہ یارو یہ زندگی کے دن اسی طرح گزر جائیں گے. ہائے پیٹ کرتے ہوئے روتے ہوئے ہنستے ہوئے یہ گزر جانے ہیں. کیوں نہ اس زندگی کو اسی راہ پہ گزار دیں. بس یہ پیغام جب ہر نوجوان ہر دروازے تک پہنچائے گا پھر دیکھو مسلک کیا رنگ لاتا ہے. قادریت کیا رنگ لاتی ہے اور غوث اعظم کی محفل کیا رنگ لاتی ہے. چند ایک منٹ کی گفتگو ہوگی. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ مچی دھوم ہے
کسی وڈیرے کی تعریف تو نہیں کر رہا، کسی اور کوئی دنیاوی شخص کی کوئی تعریف ہو رہی ہو، ہم تعریف اس کی کر رہے ہیں جس کی رب قرآن میں تعریف کرتا ہے۔ ہم اس بندے کی تعریف کر رہے ہیں جس کا رب منہ مقام بیان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بولنے سے پہلے ذرا سوچ لینا کہ کس شخص کے بارے میں بول رہے ہیں۔ رب کی دلیل ہے کہ جس شخص کے بارے میں بول رہے ہو ذرا دھیان سے بولنا، ناوارث نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو اس دنیا میں غم ہے نہ آگے کوئی غم ہوگا۔ اس لیے ہم شان سننے آئے جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، غوث سمدانی کی، قطب ربانی کی۔ عزیزان محترم، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے گھرانے کے نوکر لوگ ہیں ہم۔ اگر کسی کو اعتراض ہے، کسی کو کوئی اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے تو 100,000 بار تکلیف ہو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر کسی سردار وڈیرے ملک معتبر اپنی قوم یا کسی قبیلے کے بڑے سے تعلق رکھتا ہے، پھر وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں فلاں کا بنتا ہوں، وہ بھلے فخر کرتا رہے لیکن ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں کوئی اور ڈرائے دھمکائے نہیں، اس لیے نہ ہم کسی کے ڈرانے دھمکانے میں آتے ہیں۔ ہمیں جو عقیدہ ملا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق جس شخصیت سے ہے ہم بتا دیتے ہیں آنے والی نسلوں کو بھی کہ تمہارا تعلق بھی ان سے ہونا چاہیے، نہ کہ ان سے جو ان کا انکار کرنے والے ہیں، جو ان کے منکر ہیں ان سے بچ کے رہنا، جو ان کے منکر ہیں ان سے بچ کے رہنا۔ اس لیے کہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو بندہ رب کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، رب فرماتا ہے اس نے مجھے جنگ کے لیے چیلنج کیا۔ اب کس کی مجال ہے جو رب سے جنگ کرے؟ اس لیے عزیزان محترم، ہم غوث پاک کے بھی نوکر، ان کی آل کے بھی نوکر، ان کی آل کے بھی نوکر۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں یہ بات بھی میں دکھ سے کہوں گا، اس لیے کہ سارے ہم اپنے بیٹھے ہیں، ہم ان کے نوکر، ان کی آل کے نوکر۔ لیکن عزیزان محترم، یہ شخص اور آپ ہر بندہ اپنے گریبان میں خود جھانکے، کیا ہم نوکری کا حق صحیح طریقے سے ادا کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بس یہ ہر شخص عزیزان محترم خود اپنی ذات کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ بندہ جس کا نوکر ہو جائے تو پھر حکم ماننا پڑتا ہے، مالک کا حکم۔ اچھا، پھر نوکری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مجبوری نوکری کی جاتی ہے، مجبوراً پیٹ کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کی نوکری کی جاتی ہے۔ آپ کسی کے گھر کام کرتے ہیں، کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، کسی مالک کے پاس کام کرتے ہیں، اب مالک نے جو آپ کو کہنا ہے آپ کو کرنا ہے، مجبوری ہوگی۔ ہم جو نوکر ہوئے ہیں یہ مجبوری سے نہیں، یہ محبت سے نوکر ہے۔ ہماری یہ نوکری عقیدتاً ہے، اور عقیدتاً جو نوکری ہو جائے پھر وہ قربان ہو جاتا ہے۔ میری باتیں ہوگی چھوٹی چھوٹی، علم سے خالی، لیکن بات اور ان کے ماننے والوں کے اور ان کے در کے ادنا نوکر کی حیثیت سے اور ادنا غلام کی حیثیت سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہر عاشق رسول، ہر غوث اعظم کے ماننے والوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ کوئی نہ بنے، ناراضگی ہو جائے، برادری میں کسی ایک شخص کے ساتھ کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے،
بھائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، عزیز و اقارب کو، تمام رشتہ داروں کو کہہ دیں گے کہ میں اس سے بات نہیں کرتا، تم نے بھی مجھ سے بات نہیں کرنی، روک دیں گے اسے، اس لیے کہ جھگڑا ہوا ہے، ناراضگی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، پھر کیا وجہ ہے دنیاوی معاملات میں، قومیت کے معاملات میں، علاقائی معاملات میں ہم ایک دوسرے کو روکتے پھرتے ہیں کہ فلاں سے بات نہیں کرنی، میں اس سے ناراض ہوں؟ تو پھر کیا وجہ ہے جو غوث کا منکر ہو اور اس سے رابطے رکھیں، جو غوث کا منکر ہو ہم اس سے رابطے رکھیں، جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اللہ کا نہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہے اور ہمارا کسی سے بغض بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور غوث اعظم وہ شخصیت ہے جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر رب کو منایا ہے۔ یہ غوث ایسے نہیں بن گئے کہ ایک چلا کاٹا 40 دن کے بعد بس اللہ کے ولی وہ اللہ کا ولی بن گیا، نہیں، اللہ کا ولی اس طرح نہیں بنتا۔ عزیزان محترم، اللہ کے ولی بننے کے لیے پھر جنگلوں اور بیابانوں میں مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، ریاضت اور مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، 40 سال کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں اس کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنی پڑتی ہے، تب جا کے رب یہ رتبہ ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے کروٹ کروٹ رب کو یاد کیا ہے، کروٹ کروٹ رب کو یاد کیا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ غوث اعظم نے ساری زندگی رب کو یاد کیا، رب نے فرمایا تا قیامت تیرا نام میں روشن کروں گا، قیامت میں لوگوں کی دلوں میں تیری محبت ڈال دوں گا۔ آج نہ آپ نے ان کا دیدار کیا، نہ میں نے دیدار کیا ہے، نہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، نہ میری ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں، یہی جانتے ہیں کہ غوث اعظم اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ تو آج یہ محفل ان کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے۔ تو عزیزان محترم، ذوق اور محبت سے پھر پڑھیے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، اس نے چوروں کو دیکھا بنی کر دیا، جلی کر دیا، غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی دیا، ان کا فرمان خالد کا فرمان ہے، غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، اس کے ہاتھوں میں سائن میری یاد ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے۔ ہم اس شخصیت کی آج محفل منا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا رب تعالیٰ نے دو خزانوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایمان اور دوسرا تقویٰ، ایمان اور دوسرا بولتے جائیے تقویٰ۔ یہ دو خزانے شیطان جو کہ انسان کا بڑا دشمن ہے، ہمیشہ اشتاق میں رہتا ہے کہ یہ دو خزانے ان سے چھین لیں، ایمان اور تقویٰ۔ اسی لیے
رب تعالیٰ نے فرمایا اگر ان خزانوں کی حفاظت کرنی ہے تو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا، تمہارا تقویٰ بھی محفوظ رہے گا۔ اگر ان محفل چھوڑ کر دنیا داروں کے پیچھے لگ جاؤ گے تو پھر نہ تمہارے ایمان کی گارنٹی رہے گی نہ تمہارے تقویٰ کی گارنٹی رہے گی۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے عزیزان محترم، اس کے باوجود اگر ہم اللہ والوں کی محفل چھوڑ کر دنیا داروں کی محفل میں، ٹھیک ہے ایک غرض ہوتی ہے، اس دنیا میں رہ رہے ہیں، کوئی مفاد کوئی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ان کے پیچھے بندہ اتنا لگ جائے کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور تقویٰ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، پھر یہ دنیا کس کام کی؟ یہ تو 4 دن کی زندگانی ہے۔ ہم نے جو ابدی زندگی بسر کرنی ہے وہ حشر کے میدان کے بعد قیامت کی ہے، جنت کی ہے۔ اگر ہم اس کی فکر نہیں کر رہے اور اس دنیا کی 4 دن کی زندگانی کی فکر کر رہے ہیں تو پھر عزیزان محترم بتائیے ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم غوث آدم کے مرید ہیں، ان کے نوکر ہیں، ان کے ماننے والے ہیں؟ جو ان کا ماننے والا ہے وہ قرآن پہ بھی عمل کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی ایمان یہ بہت بڑا خزانہ، تقویٰ یہ بہت بڑا خزانہ یہ آپ کے پاس ہے، اگر ان کی حفاظت کرنی ہے تو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے حفاظت کیسے ہوگی؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، جب آپ کی وصال کا ٹائم قریب آیا، نزا کا وقت آیا، یہ شیطان لیکن اس وقت بھی حملہ کرتا ہے، اس وقت بھی انسان کو نہیں چھوڑتا۔ آ گیا امام فخر الدین رازی کے پاس، بتا اے رازی تو نے ساری زندگی رب کی وحدانیت پہ کتابیں لکھی، مناظرے کیے، بتا میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں وہ رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ پھر شیطان نے کہا بتاؤ اس پر دلیل کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل پیش کی، شیطان جو کہ بہت سارا علم رکھتا ہے اس نے اس دلیل کو رد کیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے دوسری کو بھی رد کیا۔ امام فخر الدین رازی نے تیسری پیش کی، اس نے تیسری کو بھی رد کیا، حتیٰ کہ 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی دے گئے۔ شیطان ہر دلیل کو رد کرتا گیا۔ میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ میں اور آپ کس شمار میں ہیں جس کی ساری زندگی جوانی ہوٹلوں پہ چوراہوں پہ یا عیاشی کرتے ہوئے گزری ہو، جس کی جوانی عزیزان محترم فضول گپوں میں گزری ہو، پھر وہ کیا بتا سکتا ہے؟ رب کی وحدانیت پہ دلیل کیا دے سکتا ہے؟ اگر امان چاہتے ہو، اگر پناہ چاہتے ہو، اگر حفاظت چاہتے ہو، خود تو نہیں سیکھ سکے، ان کا دامن پکڑ لو جو سکھا رہے ہیں۔ نہ خود سیکھے جو سکھا رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی جس نظریے سے ہم دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم، میں چند باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اگر کوئی میری زبان سے غلط جملہ نکلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن بات ہوگی سچی۔ جو سکھانے والے ہیں علماء ہیں، ہم تو ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا تعلق ان سے کتنا ہے ہر شخص جانتا ہے، ہم دن میں ان سے کتنی بار ملتے ہیں اور کس موقع پر ملتے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ عزیزان محترم آؤ، یہ فتن دور بتا رہا ہے جب ہندو اپنے مہاراج کی اتنی قدر کرتا ہے کہ انہیں کوئی پریشانی ہونے نہیں دیتا، مسلمان تیرا مذہب تو سچا ہے، پھر تیرا عالم دین، تیرے دین کا علم حاصل کرنے والا کیوں پریشان پھر رہا ہو؟ آؤ اسے سینے سے لگا کر بتا دو کہ ہم آپ کے بازو بن کر، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دین مصطفیٰ کا کام کریں گے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام کریں گے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت عام کریں گے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان اولیاء اللہ اور حضور
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں گے. عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا میرا اور آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں 360 دلیلیں دے کر خاموش رہ گئے. نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے مرید پہ آج وقت آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ کس لیے ہم ہو جاتے ہیں، تعلق کس لیے جوڑتے ہیں کہ جب کوئی مشکل مقام آ جائے تو یہ اللہ کی عطا سے مشکل حل کر دیتے ہیں. اللہ کی عطا سے مشکل حل کر دیتے ہیں. نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے فخر الدین رازی، تو کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک تو کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. شیطان لعین نے جب یہ سنا تو وہاں سے بھاگ نکلا. اس لیے ہمارا تعلق ان سے ہے. چنگیا چنگیا لال لالو یاریاں، چنگیا چنگیا لال لالو. ہماری جن جن کے ساتھ ہیں میں وہ بول بھی نہیں کھولنا چاہتا. عزیزان محترم، بس اتنا کہوں گا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. یاریاں بہت نبھالی، دوستیاں بہت نبھالی. دین مصطفیٰ کا کام کب کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور ان کا دین، ان کا ناموس اس طرح معاذاللہ اچھالا جا رہا ہو اسمبلیوں کے اندر، اور ہم بیٹھ کے دیکھتے رہے، ہم بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ یہ کام صرف مولویوں کا ہے. نہ عزیزان محترم، کلمہ صرف مولویوں نے نہیں پڑھا بلکہ ہر مسلمان نے پڑھا ہے. حیثیت مسلمان سب کا یہ فرض بنتا ہے. لیکن عزیزان محترم، میں عرض کر رہا ہوں یاریاں دوستیاں بہت ہو گئی. اگر اب یاری نبھانی ہے، یاری دوستی کرنی ہے، ان اللہ والوں سے رکھو، حق اہل سنت کے ساتھ رکھو جو دین و حقیقت کا کام کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا پیغام گھر گھر پہنچا رہے ہیں. ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتا خدا کی قسم یہ زندگی بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. چنگیا چنگیا لال لالو یاریاں، چنگیا 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 مشکلات آسان ہو سر ساریاں، چنگیا 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 اور چنگیا وچ سبدان پر دو اودیاں. سبحان اللہ. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، شاعر ان کی تعریف بیان کر رہا ہے، صفت بیان کر رہا ہے. چنگیا وچ سبدان پر دو اودیاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں. ایک تو ان کی عادتیں یعنی کردار اچھا ہوتا ہے. ایک مصیبت تو یہ ہے کہ عزیزان محترم، ہم ایک شخص کے کردار کو جانتے ہوئے بھی کہ اس کا کردار خراب ہے، کردار خراب ہے، لیکن اگر دنیاوی مقصد ہو اس کے باوجود اس کے پاس چلے جائیں گے. جانتے ہیں کہ یہ شخص زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، بد کردار بھی ہے، لیکن دنیاوی مقصد کے لیے پھر بھی اس کے پاس چلے جائیں گے. لیکن جو اللہ کا ولی کئی میل دور سفر کر کے آپ کے علاقے میں آئے،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے اور پھر چند لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے، پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں. مانا یہ دھرتی شہر صدیق کی دھرتی اولیاء اللہ کے ماننے والوں کی دھرتی ہے، یہ ان کے ماننے والوں کی دھرتی ہے. اس بات کا اقرار سب کرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم انہی اولیاء اللہ کے ماننے والوں کو ہمیشہ ٹھکرا دیا جاتا ہے. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، الیکشن کی بات کر رہا ہوں، سیدھی بات کر دوں آپ کے سامنے کہ عزیزان محترم آج اہل سنت کا وقار اور اہل سنت کی عزت کیوں کھوئی کہ ہم نے ہاتھ چومے اپنے مرشد کے، ہم نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت کا دم بنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عزت، جان، مال، آبرو، بچے، خاندان سب قربان کر دیں گے، لیکن ایک پرچی قربان نہیں کر سکتے، ایک پرچی قربان نہیں کر سکتے. وہ پرچی ہم پھر ایسے برکردار شخص کے ہاتھ میں جا کر دیتے ہیں کہ جاؤ جو تم کرتے رہو گے تمہارے ساتھ ہم بھی شریک ہیں. اس لیے عزیزان محترم پھر ایسا عذاب آیا دنیا دیکھتی رہ گئی. ان گنڈوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی حملہ کیا. لیکن عزیزان محترم میں سلام پیش کرتا ہوں علامہ خواجہ حسین رضوی وابن برکات اور عالیہ پر. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. معذوری کی حالت میں عزیزان محترم انہوں نے دھرنا دے کر یہ بتلا دیا ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کی عزت اور ناموس پر یہ حملہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. آپ سب نے دیکھا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا کی، لیکن جو ظلم اہل سنت پر اس ٹائم بھی ہوا، 20 نوجوان عزیزان محترم ہمارے شہید کیے گئے، شہیدی کی گئی ان پر. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، کیا یہ ذمہ داری صرف ان پر بنتی تھی یا ہم پر بھی عائد ہوتی تھی؟ الحمدللہ اس شہر میں بھی احتجاج ہوا، جو حضرات شہید ہوئے میں ان کی عقیدت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا عزیزان محترم اب وقت آ گیا ہے کہ آؤ دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنا. آیا دین آیا، آیا 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم جن کے ہاتھ چومتے ہیں ہماری پرچی انہیں کو جائے گی، ہم جن کے ہاتھ چومتے ہیں ہماری پرچی انہیں کو جائے گی، اور ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ہماری پرچی انہیں کے دین کو جائے گی، انہیں کے دین کا علم اٹھانے والوں کو جائے گی. اس کی عزیزان محترم یہ دور، یہ سال آپ کے بیدار ہونے کا سال ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. عزیزان محترم پھر وہ ایک شعر بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جو میں پڑھ رہا تھا. آپ نے اسی شوق اور محبت سے بلند آواز سے پڑھنا ہے، مسجد کے طرف دیوار گواہ ہو جائے کہ غوث اعظم کے ماننے والے بیٹھے ہیں. چنگیا چنگیا
ہمیں کیا دیا دنیا داروں نے، جن سے ہم نے یاریاں نبھائی، کیا ملا ان سے؟ آؤ ان سے یاری رکھو، جب تم یاری رکھو گے ساری دلداری اور سارا اللہ محترم کرم رب پاک کا ہوگا، رب کائنات کا ہوگا۔ کر محبت اللہ دے دل دار نال، رب کرے گا تیریاں دلداریاں، رب کرے گا تیریاں دلداریاں۔